बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज कायमा कमेटी का इजलास होना था और उस इजलास को हुकूमती कोशिशों से नाकाम बना दिया गया है। जावेद लतीफ़ जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस को बुलाने के लिए आज अहकामात जारी करना चाहते थे साकिब निसार के ख़िलाफ़, और अंसार अब्बासी आज पेश हुए उस कमेटी के सामने, और साथ जावेद हाशमी उनको तलब किया गया है उस कमेटी में। और जावेद हाशमी से सिर्फ इदारों को गालम गलूज करवाने के लिए जावेद लतीफ़ ने उस कमेटी में तलब किया है और एक सवालनामा भेजा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जियो जंग ग्रुप ने एक नया शोशा छोड़ा है और अब मुख्तलिफ़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सरबराहों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें दी जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये इस्तदाएँ की जा रही हैं कि सहाफ़ियों पर जुल्म न किया जाए, सहाफ़ियों को सज़ा न दी जाए, सहाफ़ियों को उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद न की जाए। और ये क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और नवाज़ शरीफ के गार्ड्स की ARY न्यूज़ के रिपोर्टर्स पर जो हमला है उसकी हम मज़म्मत भी करते हैं और उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो मामला है राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से। और राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से हुकूमत ने कायमा कमेटी का आज का इजलास ना होने दिया। ये कायमा कमेटी है इत्तलात कौमी असम्बली की, जिसमें जावेद लतीफ़ जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और जावेद लतीफ़ का जब भी तारुफ़ आता है तो एक तो उनके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमे हैं, इसके अलावा 10 के करीब सिर्फ़ एंटी करप्शन के मुकदमात हैं। शेखुपुरा में उनकी वालदा, उनकी बीवी और बच्चों पर भी मुकदमात हैं। नैब की इंक्वायरी भी उनके ख़िलाफ़ है, लेकिन वो कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं इत्तलात के, और उन्होंने तलब किया साकिब निसार साहब को। साकिब निसार साहब को इस वजह से तलब किया जा रहा है कि जो बुग़्ज़ है, जो नफ़रत है और जो कुदूरत पाई जाती है साकिब निसार के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून में, और जो उनको तकलीफ़ है और उनको लगता है कि नवाज़ शरीफ को ताहयात जो नाअहल किया गया था, साकिब निसार ने कोई ज़्यादती की थी, कोई इंतकाम लिया था मुस्लिम लीग नून से, और इस वजह से वो जलील करने के लिए साकिब निसार को कायमा कमेटी में बुलाना चाहते हैं, जिस पर फवाद चौधरी ने पहले भी उनको ये बात समझाई थी। फवाद चौधरी भी मेंबर हैं उस कमेटी के। फवाद चौधरी ने कहा था कि कुछ होश के नाखन लें, को अक्ल जो है वो करें, आपको अंदाज़ा नहीं है ये मामला सब जुडिस है। एक मामला जब अदालत में चल रहा है और वो बयान हल्फी का मामला है तो अदालतें डिसाइड करेंगी। आप अदालतों के पैरेलल क्यों अदालतें खोल कर बैठ गए हैं? अपना काम करें, अपनी ज़िम्मेदारियां निभाएं। कोई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में जो मीडिया हाउसेज़ हैं, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ़ तरह की सहाफ़त है, उस पर कोई कवानीन के लिए को अपनी राय दें, उस पर कोई वर्किंग करें। मुख्तलिफ़ चैनल्स में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो फेक न्यूज़ है, उस पर काम करें जो आपके काम करने वाले हैं। आप उन मामलात को क्यों उठाते हैं जो अदालतों में पेंडिंग हैं, जिनके ऊपर अदालतें काम कर रही हैं? आप वहाँ क्यों जाकर अपनी टांग अड़ाते हैं? ये मामला था। और आज राना शमीम और साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार से सवालात के लिए कायमा कमेटी के इजलास का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी आए, ना राना शमीम उस इजलास में आए और ना ही साकिब निसार उस इजलास में पहुँचे। सिर्फ अंसार अब्बासी, क्योंकि आजकल वो अपनी जान बचाने के लिए वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं कौमी असम्बली में बैठकर, और वो अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी जावेद लतीफ़ का कहना है कि राना शमीम और साकिब निसार से सवालात के लिए बुलाया गया था। बतौर एहतजाज सड़क पर इजलास करने पर मजबूर हैं। वज़ीर साहिब की ख्वाहिश पर कमेटी रूम में मीटिंग रखी गई, लेकिन वो कहते हैं कि मामला अदालत में है, इसलिए इस पर बात नहीं हो सकती। ये तो इंक्वायरी का मरहला था, हम असल हक़ाइक़ जानना चाहते थे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा कि जब 2014 में जावेद हाशमी ने ये कहा था तब नोटिस लिया जाता, उनको बुलाकर पूछा जाए कि जावेद हाशमी ने ये बात क्यों की। अगली मीटिंग में हम जावेद हाशमी को भी बुलाएंगे और कमेटी किसी को हक़ाइक़ छुपाने की इजाज़त नहीं देगी। साथ ही उस कमेटी ने जो जावेद हाशमी को एक सवालनामा भेज दिया है और जावेद हाशमी से इदारों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ चीज़ें, सिर्फ़ और सिर्फ इदारों पर जितना ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं या बदनाम कर सकते हैं उसको ये करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वज़रा की एक बड़ी फ़ौज है, सहाफ़ियों के अगवा पर किसी ने आकर बताना पसंद नहीं किया। राना शमीम ने बयान हल्फी दिया, साकिब निसार ने मेरी मौजूदगी में बात की, अंसार अब्बासी को नोटिस दिया, तो कमेटी ने बेहतर जाना दोनों को बुलाएं। इदारों पर उंगलियां उठाने वाले
اگر یہاں پیش نہیں ہوں گے قومی اسمبلی کے سامنے تو اس کا مطلب ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کو نہیں مانتے۔ فوجی عدالتیں بھی طلب کریں تو ارکان اسمبلی پیش ہوتے ہیں، لیکن یہاں جب ارکان اسمبلی کی کمیٹی ان کو بلاتی ہے تو یہ نہیں آتے۔ رانا شمیم اور ثاقب نثار کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوتے۔ انصار عباسی دیکھیں کتنا اچھا آدمی ہے کہ وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ جاوید لطیف نے کہا کہ ہم آج سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ پارلیمنٹ کو 4 سال پہلے بے توقیر کیا گیا۔ 2014 میں جاوید ہاشمی کے بیان کا نوٹس لیا جاتا اور اس نے عمران خان کے حوالے سے جو کہا تھا کہ نواز شریف کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے، تو تب یہ معاملہ ہوتا۔ ہم اب جاوید ہاشمی کو طلب کریں گے، جاوید ہاشمی کو ہم سوال نامہ بھیج رہے ہیں، وہ کمیٹی کے سامنے پیش ہوں اور بتائیں کہ 2014 میں عمران خان کیسے نواز شریف کو ہٹانے کے لیے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے۔ یہ ایک بیانیہ بنانے کے لیے اب جاوید لطیف اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور جاوید لطیف کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے۔ دوسری طرف آج اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اور اپوزیشن رہنما آپس میں لڑ پڑے، اور وہ کیسے لڑے؟ سینٹ کے میں اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں شاہد خاقان عباسی، مولانا اسد محمود، سردار ایاز صادق، خواجہ آصف مریم اورنگزیب نے شرکت کی۔ نوید قمر، شاہد اختر علی، حاجی ہدایت اللہ، شفیق ترین بھی شامل تھے۔ اور اپوزیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں جو بعض جماعتیں اپوزیشن کی، انہوں نے نوید قمر کے ساتھ تلخ کلامی کی۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ بل ابھی تک نہیں آیا، مگر بل سے قبل ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ بجٹ بل کی بات ہو رہی ہے، تیاری مکمل ہے، اور سوال کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین نیب کے لیے پیپلز پارٹی نام کیوں نہیں فراہم کر رہی، کیونکہ چیئرمین نیب کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو بقیہ اپوزیشن ہے، پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، ان میں آپس میں وہ کسی ایک پوائنٹ پر اکٹھے نہیں ہو رہے، اور اس بنیاد پر جو تلخ کلامی کی گئی نوید قمر کے ساتھ۔ جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر نام فائنل نہیں کر رہی تو جو نام اپوزیشن کی طرف سے آئے ہیں وہی ایوان صدر کو بھجوا دیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا انتظار نہ کیا جائے۔ نوید قمر نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سائیڈ لائن کرنے والے، ہماری میجورٹی ہے، ہماری آپ سے زیادہ سیٹیں ہیں آپ کو، اور اپوزیشن کو ہمیں ورتھ دینی ہوگی۔ اپوزیشن اگر ہماری بات نہیں سنے گا تو پھر اس اپوزیشن کی بھی کوئی بات نہیں سنے گا، اور شدید تلخ کلامی ہوئی آپس میں ہی آج اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں۔ پھر جو معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ معاملہ ہے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر فریڈم نیٹ ورک، انہوں نے آج سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اقبال خٹک نے، اقبال خٹک کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں فریڈم نیٹ ورک کے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزارش ہے کہ جو صحافیوں کا معاملہ ہے اس کو رفع دفع کیا جائے۔ صحافی جو ہیں وہ صرف اور صرف خبر دیتے ہیں، اگر کہیں وقوع ہو جاتا ہے اور اس کی وہ خبر دیتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ صحافیوں نے صحافت کرنی ہے اور قانون کے مطابق کرنی ہے، توہین عدالت کرنے والے کوئی اور ہیں۔ توہین عدالت کے حوالے سے خبر دینے والے صحافی ہیں، اور صحافیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان کو مسئلہ یہ ہے، یہ فریڈم نیٹ ورک والوں کو اس لیے انوالو کر رہے ہیں، کبھی یہ کسی کے تھرو کوئی بیان دلواتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب ان کو معافی نہیں ملنے والی، ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو کرتوت ہیں وہ اب ان کو نہیں بچا پائیں گے۔ اب یہ ادھر ادھر کا سہارا لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں پہلے ہی آزادی صحافت میں بہت نچلے درجے پر ہے، اور پچھلے 3 سالوں میں آزادی صحافت پر حملے کیے گئے، اور ہمیں امید ہے کہ عدلیہ ہمیں ریلیف دے گی، اور اگر عدلیہ ہی ہمارے خلاف توہین عدالت کی کارروائیاں شروع کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، پوری دنیا میں ہم روز سنتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کبھی اے آر وائی نیوز کے خلاف مقدمہ جیتا ہے، کبھی سما ٹی وی کے خلاف مقدمہ جیتا ہے، تو وہاں جب کوئی فیک نیوز ہو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور باقاعدہ ان ٹی وی چینلز کے خلاف فیصلے آتے ہیں، وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ آزادی صحافت پر حملہ ہوا ہے، کیونکہ فیک نیوز پوری دنیا میں تسلیم نہیں کی جاتی۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک سراسر جھوٹ ہے، اور انصار عباسی سارا دن ہمیں قرآن پاک کی آیات اور حدیث پاک شیئر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ اگر کوئی فاسق، کوئی جھوٹا کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کریں؟ کیا انصار عباسی کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ وہ تحقیق کرتے؟ بغیر تحقیق کے ایک واٹس ایپ پر ایک کال آتی ہے، وہ بھی کسی اور نمبر سے، رانا شمیم بن
کر اور وہ اس پر خبر چلا دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر سٹوری چھاپ دیتے ہیں، تو بغیر تحقیق کے نہ صرف یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی کام ہے بلکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے، اور اس کے اوپر اب یہ مختلف لوگوں کے ذریعے عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اور اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ نواز شریف کے گارڈز کی ایک بار پھر صحافیوں پر جو حملہ ہے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس دفعہ جو نشانہ بنایا گیا ہے وہ ARY نیوز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ میڈیا نمائندگان جو نواز شریف کے گھر کے باہر موجود تھے ان کے ساتھ جو لندن میں مقیم کرپشن کیسز پر سزا یافتہ نواز لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈز کا جو صحافیوں سے بدتمیزی اور تشدد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور لندن میں نواز شریف کے گارڈز نے نمائندہ ARY نیوز کو فوٹیجز بنانے سے روکنے کی کوشش کی، دھکے دیے۔ میاں نواز شریف کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوا، جس پر سابق وزیر اعظم نواز شریف خاموش رہے اور تماشا دیکھتے رہے۔ انہوں نے نہ صرف دھکے دیے، گالیاں بھی دیں، دھمکیاں دیں اور پیچھے دھکیل دیا، اور یہی کام پہلے 2 دن پہلے کسی ٹی وی چینل پر ہوا تھا، کسی ٹی وی چینل کے صحافی کے ساتھ ہوا تھا، رپورٹر کے ساتھ، آج ARY نیوز کے ساتھ ہوا ہے۔ اور یہ صحافی، میں یہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو لفافہ خور صحافی ہیں، کیا ان کی غیرت بالکل ہی مر گئی ہے کہ جب کوئی اس طرح سے صحافیوں پر تشدد کرتا ہے، دھکے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو کیا اس وقت ان کو آزادی صحافت خطرے میں نظر نہیں آتی؟ اور جب قانون کے مطابق عدالتیں جھوٹی اور فیک نیوز پر ایکشن لیتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی عدلیہ کا پہلے ہی آزادی صحافت میں پاکستان نچلے درجے پر ہے، تو آپ مہربانی کریں اور ان کو سزا نہ دیں۔ سزا تو ہوگی، کارروائی تو ہوگی، جس نے جو غلط خبر دی ہے اس کو اس کی سزا ملے گی اور اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ آزادی صحافت کے جو علمبردار ہیں، یہ صرف اپنی ہی آزادی صحافت، جہاں ان کو شریف خاندان کی خدمت کا موقع ملے، یہ کوئی بھی جھوٹ بولنے سے نہیں پیچھے ہٹتے، اور بعد میں جو باقیوں کا معاملہ ہے وہاں ان کو آزادی صحافت نظر آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔